السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ JK معارف کے ناظرین کو میرا سلام۔ جموں و کشمیر جہاں اپنی خوبصورت وادیوں اور حسین آبشاروں کی وجہ سے مشہور ہے، وہیں یہاں پر 19ویں صدی کے اخیر میں ایک ایسی عظیم علمی شخصیت کا جنم ہوا جن کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گزشتہ 500 سالوں میں آپ سے زیادہ علم حدیث پر دسترس رکھنے والا کوئی روئے زمین پر نہیں آیا۔ اور حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے عادات و اطوار کو دیکھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور سیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کا ہر عمل اور فعل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہوا کرتا تھا۔ ان شخصیت کی پیدائش جموں و کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے وادی لولاب میں ہوئی اور نام ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ نام سے ہر کوئی واقف ہے۔ آئیے آج ان کے نام کے ساتھ ساتھ میں ان کے کام، ان کے کارناموں، ان کی خدمات کے بارے میں آپ سب کو واقف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھی حضرت مولانا مفتی قاضی عبدالوحید صاحب موجود ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر، آپ کے خدمات اور آپ کے کارنامے جو بھی ہیں ان پر روشنی ڈالیے گا اور ہمارے سامعین کو مطلع کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة علی رسول اللہ الکریم۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جموں و کشمیر، خاص طور سے کشمیر کی ایک عظیم پہچان ہے۔ دنیا کے بہت سارے بڑی شخصیات نے یہ بات کہی بھی ہے اور لکھی بھی ہے کہ اگر کوئی کشمیر کا فرد ہوگا اور وہ کسی بھی ملک کے اندر ہوگا تو اس کی پہچان کے لیے اس کو الگ سے کوئی ڈاکومنٹس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی پہچان کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو کشمیر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان سے بے شمار کام لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی کے ہاں کیا قبولیت دی۔ ایک مشہور واقعہ بہاولپور کا ہے۔ وہاں عدالت کے اندر قادیانیوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا اور قادیانیوں کی طرف سے جو مناظر تھا اس نے مسلم الثبوت کی عبارت پڑھنا شروع کر دی، تو فوراً علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے ان کو ٹوکا اور جج سے کہا کہ یہ عبارت غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا کتاب تو ان کے سامنے ہے، وہ دیکھ کر کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ صحیح پڑھ رہا ہوگا تو میں اپنے نام کے سامنے شکست لکھ دوں گا۔ پھر ان سے جج صاحب نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ نے یہ عبارت کب پڑھی ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا کہ 36 سال پہلے اس عبارت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ان کے حافظے کا مقام تھا، اتنے ذہین ترین تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تھا 40 سال 50 سال پہلے جو چیز انہوں نے پڑھی تھی وہ ان کو یاد رہتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے جس وقت وہ شیخ الحدیث بنے اور دارالعلوم کی انتظامیہ نے ان کو جامعۃ الازہر بھیجا، یعنی مصر کی عظیم یونیورسٹی میں بھیجا، اور یہ کام دے کر بھیجا کہ وہاں ایک نایاب کتاب ہے اس لائبریری کے اندر، اس سے کچھ چیزیں آپ نے نقل کر کے لانی ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے سفر کیا دارالعلوم کی انتظامیہ کے کہنے سے اور جامعہ ازہر پہنچے، تو وہاں ان سے پوچھا کہ میں نے اس کتاب کو نقل کرنا ہے، تو وہاں کے قوانین کے مطابق یہ منع فرمایا ان سے کہ آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اندر بیٹھ کر، لیکن اس کتاب کو نقل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نقل کریں گے تو یہ نایاب کیسے رہے گی؟ ہندوستان کے اندر وہ کتاب دستیاب نہیں تھی۔ شاہ صاحب نے اسی لائبریری کے اندر اس کتاب کو پڑھا اور واپس آئے۔ جب دارالعلوم پہنچے تو دارالعلوم انتظامیہ نے پوچھا کہ آپ نے نقل کر کے لایا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اس کتاب کو کوئی نقل کر کے نہیں لکھ سکتا، نہیں ہے، لکھ کر لا نہیں سکتا ہے۔ تو دارالعلوم کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ پر مدرسے کی طرف سے خرچ ہوا ہے، آپ کی ٹکٹ بنی ہے، آپ کے راستے کے سارے سامان کو دستیاب کیا ہے دارالعلوم نے، تو پھر دارالعلوم کو فائدہ کیا ہوا؟ تو حضرت شاہ صاحب نے وہ جو کتاب پڑھی تھی اس لائبریری کے اندر،
اس کو لکھا اپنے ہاتھ سے اور اس کے بعد اس کی فوٹو کاپی دارالعلوم کی انتظامیہ کو دیا۔ دارالعلوم کی انتظامیہ نے وہ کاپی پھر دوبارہ جامعۃ الازہر بھیجی اور وہاں کی انتظامیہ سے پوچھا کہ آپ نقل تو نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اس کو کمپیئر کریں، دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو وہاں کی انتظامیہ نے واپس جواب لکھا کہ اس میں الف سے لے کر یا تک کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے مکمل اس کتاب کو لکھا۔ اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہندوستان کے مفتی اعظم مانے جاتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری علامہ کیسے بنے؟ تو جس شاگرد کو حدیث سے ذوق تھا تو انہوں نے کہا وہ بہت بڑے محدث تھے اس لیے وہ علامہ بنے۔ جن کو تفسیر کے ساتھ مناسبت تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تفسیر کے بہت زیادہ ماہر تھے، اور جن کو فقہ سے زیادہ مناسبت تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ بہترین فقیہ تھے۔ پھر حضرت شاہ صاحب سے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے پوچھا شاگردوں کی کہ آپ ہی بتائیے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ایک مرتبہ براہ راست یہی سوال شاہ صاحب سے جب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر ایک چیز ہے، میں ہر چیز کو اس کے مقام اور مرتبے پر رکھتا ہوں، یعنی ادب کا لحاظ رکھتا ہوں، جب کتاب اللہ پر حدیث کی کتاب کو نہیں رکھتا ہوں، اور حدیث کی کتاب پر کبھی فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا ہوں، اور اسی طرح میں کبھی فقہ کی کتاب پر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا ہوں۔ یہ ادب کا لحاظ اور اس کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے علامہ بنایا۔ ایک بات اور، حضرت شاہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ انور شاہ صاحب آپ کی ختم نبوت کی محنت مجھے پسند ہے۔ 3 مرتبہ خواب میں آئے کہ آپ نے ختم نبوت پر جو کام کیا ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور اتنی تصانیف انہوں نے کی اور اتنا کام انہوں نے کیا، جو ان کی طالب علم بن کر جو دنیا کے اندر ابھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کے سامنے ایک مجلس کے بھی اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت یہ کہنے پر مجبور ہیں، بلکہ جس وقت آپ شاہ صاحب کا وصال ہوا، اس دنیا سے چلے گئے، تو اس وقت لاہور کے اندر برکت ہال کے اندر ایک تعزیتی اجلاس ہوا جس میں علامہ اقبال شاعر اسلام، شاعر مشرق، اس میں انہوں نے ایک تقریر کی، اور تقریر کی ابتدا کی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، اور کہا کہ اسلامی تاریخ کے 500 سال جو پچھلے ہیں وہ ایسے گزرے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا انسان دنیا میں نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر ان 500 سالوں کے اندر جس کو جتنا علم دیا گیا، تقویٰ دیا گیا، مہارت دی گئی، حافظہ دیا گیا، وہ سارے علماء کا جمع کر میں علامہ انور شاہ کشمیری کو دیا گیا۔ یہ ان کا کہنا تھا جن کو دنیا شاعر اسلام کے نام سے پہچانتی ہے، شاعر مشرق، ان کا یہ نظریہ اور خیال شاہ صاحب کے بارے میں یہ تھا۔ اب اگر کوئی ہم جیسا کوئی انسان اٹھ کر، اور دنیا کے اندر جس کو یہ معلوم ہی نہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کیا فرق ہے، مخلوق کو خالق کے درجے میں اور خالق کو مخلوق کے درجے میں پہنچانا، جس کو مراتب کا لحاظ پتہ نہیں ہے، جس کو نحو صرف کی معرفت نہیں ہے، جس کو قرآن و حدیث کی بالکل بھی پہچان نہیں ہے، جو من گڑت باتوں کو پیش کر کے لوگوں کو غلط راہ دکھا رہے ہیں، وہ اگر علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں بولیں گے تو دنیا کا ہر انسان ان کی زبان کو لگام لگا کر اور ان کی شخصیات، ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات کو ساری دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مضبوط قوت حافظہ، ذہانت، اور پھر اس کے بعد دینی خدمات جس طریقے سے انہوں نے انجام دی ہیں، جو جذبہ انہیں عطا کیا تھا، یقیناً وہ عالم اسلام کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں تھے۔ ابھی آپ قاضی صاحب سے ملاحظہ فرما رہے تھے، تحفظ ختم نبوت کے لیے کس طریقے سے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم سب آپ کی عظیم شخصیت کے بارے میں، آپ کے حالات کے بارے میں، آپ کی خدمات کے بارے میں جانیں، اور جاننے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نالج اکٹھا کریں، بلکہ اسلاف کے بارے میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے طرز زندگی کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، جس طریقے سے دین اسلام کے لیے وہ کام کر کے چلے گئے، کچھ نہ کچھ ہم بھی اس سے مشعل راہ حاصل کریں اور ہم بھی دین کا کام کریں، دین کی خدمت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیں JK معارف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔